अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब, अर्ज़ यूँ करना है कि अमूमन मुकर्रिरीन हज़रात और खुतबा हज़रात बवक्त खिताबत और बवक्त तकरीर के कभी ऐसे कुछ लताइफ़ भी बयान फरमाया करते हैं जिनको सुनकर सामईन बे इख्तियार हंस पड़ते हैं और मस्जिद का माहौल होता है। तो बराए करम इस तरीके से ऐसी तकारीर करना जिसमें हंसी का माहौल हो, क्या ये तकरीर सुनना जायज़ है? और जो लोग इस किस्म की तकारीर करते हैं उनकी तकारीर को सुना जा सकता है? और क्या इस तरीके से मस्जिद का एहतराम और तक़द्दुस पामाल नहीं हो पाता है? बराए करम इसकी वजाहत मतलूब और मकसूद है। जी, ये सही मसला है। असल बात यह है कि इस मसले को अगर समझा जाए वो ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही हमें हर मसले का हल मिल सकता है। और अल्लाह के कुरान में कई मकामात पर इंसान को कसरत के साथ हंसने से मना किया गया, कसरत के साथ हंसने से मना किया गया और कसरत के साथ रोने को बयान किया गया, इसलिए कि ये ज़िंदगी फ़ानी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में इंसान को ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करने के लिए यहाँ नहीं भेजा गया है। यहाँ भेजे जाने का मकसद और मतलब क्या है? अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की इबादत और शरीयत हक़ को उस पर तामील करना, उस पर अमल करना। लेकिन जहाँ एक तरफ ये कानून है, दूसरी तरफ ये भी मौजूद है कि अल्लाह ने कुरान में ही फरमाया फ़अज़हा व अबका, कि अल्लाह ही हंसाने वाले हैं, अल्लाह ही बाकी रहने वाले हैं, या अल्लाह ही रुलाने वाले हैं। तो हंसाना ये अल्लाह ने इंसान के अंदर एक सिफत रखी है, एक कुदरत रखी है। इस कुदरत का इस्तेमाल भी जायज़ है। शरअन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी को हमने देखा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत शरीफा अमूमन रोने की हुआ करती थी, क्योंकि अल्लाह का हर वक्त इस्तिज़ार रहता था, अल्लाह का हर वक्त डर रहता था। नबी चूँकि नाफरमानी नहीं करते हैं, न उसका अंदेशा है, लेकिन फिर भी उम्मत की फलाह और कामयाबी के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त इस फ़िक्र में दामनगी रहते कि मेरी उम्मत का क्या हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान, इसके लिए अल्लाह से आहुज़ारी कसरत के साथ हुआ करती है। बल्कि कई ऐसे मकामात भी आए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को एक मौके पर हंसते हुए देखा और खिलखिला कर हंसते देखा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इससे मना किया कि आप खिलखिला कर ना हंसे, बल्कि हाज़िम लज़्ज़ात, मौत को याद करो, जो तुम्हारी लज्जतों को, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ऐश परस्ती हो सकती हैं आने वाले लोगों के एतबार से, उसका तोड़ अपने अंदर पैदा करो, वह है मौत का जिक्र। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक्सर आदत शरीफ यही थी कि उनके ज़ाहिर पर, उनके बातिन पर यही खौफ तारी हुआ करता था, बस उम्मत की फ़िक्र उनको परेशान किया करती थी। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत ये भी है कि हुज़ूर सहाबा किराम को हंसाया भी करते थे। ऐसे लताइफ़, ऐसे चुटकुले बयान करते थे जिनको हम अपने ताबीर में लताइफ़ और चुटकुले बयान करें, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के एतबार से वो भी सुन्नत है। मकसद क्या होता था? ताकि उम्मत ये न समझे कि दीन किसी मशक्क़त का नाम है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक दिन एक शख्स आया कि मैं ऊँट पर सवार होना चाहता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर आपको ऊँट चाहे, फ़लाँ जगह ऊँटनी का बच्चा है, उसको ले जाओ। उस सहाबी ने अर्ज़ किया कि हज़रत, मैं तो ऊँट पर सवार होना चाहता हूँ, ऊँट के बच्चे पर नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस ऊँट पर आप सवार होना चाहती हो वो भी तो किसी ऊँटनी का बच्चा ही होगा। और हंसने के माहौल में ये चीज़ बयान हुई। मेरे अजीज़ दोस्तों, ऐसा है, रिवायात के अंदर है ऐसा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हंसा भी करते थे, लेकिन अक्सर ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे पे तबस्सुम हुआ करता था, जिसको मुस्कुराहट कहते हैं। चेहरे के अंदर एक खिलखिलाहट, एक हंसी का माहौल,
لیکن اس کے اندر نہ آواز ہوتی تھی، نہ مبارک دہن کے اندر مبارک دندان شریف نظر آتے تھے، چہرے کی ظاہری سطح پر ایک مسکراہٹ اور خوشی کا ماحول چھا جاتا تھا جس کو ہم تبسم کہتے ہیں اور مسکراہٹ کہتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے اکثر ماحول یہ ہوتا تھا، لیکن کبھی ہنسا بھی کرتے تھے، اور ہنسنے کے اندر کبھی اضافہ بھی ہوتا تھا، ہنسا کرتے تھے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنستے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواجز، جو دانت کی آخری حصے آخری قسم کے دانت ہے، ڈاڑھ، ان کو ہم ہنستے ہنستے ہم نے ان کو بھی دیکھ لیا۔ اور اس پر اگر اس پر عمل کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کی اس وقت کیفیت کیا رہی ہوگی۔ لہٰذا ہنسنا کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ لہٰذا جو علماء، جو خطبہ حضرات چونکہ لوگوں کے ماحول سے واقف کار ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر جو غم اور جو ہراس اور جو وحشت اور دہشت ہمارے گھروں پہ، ہمارے ظاہر اور باطن پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، کہیں گھر کے اختلافات، کہیں خارجی اختلافات، کہیں ذمہ داریاں، ایک انسان ہر وقت پریشانی کے ماحول میں رہتا ہے۔ جب اچانک اس کے سامنے ہنسی مذاق کی بات کی جاتی ہے تو اس کا غم کافور ہوتا ہے، اس کا وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر خوشی کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اور طب کے ماہرین نے لکھا ہے کہ مناسب مقدار میں اگر عوام الناس کے سامنے ہنسا جائے تو اس سے لوگوں کی طبیعتوں پر نشاط پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کے غم ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ ہنسنا جس میں کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف دینا مقصود اور مطلوب ہو، ایسے ہنسنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ جس ہنسی مذاق میں کسی کی عزت جا سکتی ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، اس ہنسی اور مذاق کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اور علماء کی عادت شریفہ جن کو ماحول پر نظر ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ کس بات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ باڈی لینگویج کا بھی کوئی دخل ہوتا ہے۔ اگر انسان کوئی تقریر کرے اور آنکھیں بند رکھے، کان میں روئی ٹھونسے، پھر وہ تقریر پڑھے لیکن مضمون کی طرح، لوگ بور ہو جاتے ہیں، بھائی ہم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ لیکن اسی مضمون کو چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، ہاتھوں کی حرکت و نقلت کے ساتھ بیان کیا جائے، اور اسی طریقے سے چہرے کے اندر غم اور ماحول، خوشی کا ماحول پیدا کرتے کرتے، جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں، اس اعتبار سے اسی مضمون کو بیان کیا جائے، لوگ کہتے ہیں 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو بعض علماء اور بعض خطبہ، بعض علماء کرام کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہنساتے ہنساتے اپنی بات لوگوں کے دل میں جماتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ مقصود ان کا لوگوں کو بے عزت کرنا نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اپنی بات ان کے دل میں پیوست کرنا، تاکہ آگے جا کر ان کو کبھی پریشانی کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ اور اسی طریقے سے اس قسم کے مسائل جن کو ہنستے ہنستے لوگوں کی طبیعت جانتے جانتے ان کو بیان کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ عوام الناس کے دل و دماغ میں چھا جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی وقت ان کو بتاؤ، وہی ہنسی مذاق کا ماحول ان کے ذہن میں چھا جاتا اور خوشی خوشی اس مسئلے کو بیان کر جاتے۔ غلط بات نہیں ہے، یہ غلط بات نہیں ہے۔ جس بھی مکتب فکر کا کوئی عالم اس لہجے میں بات کرتے ہیں کہ ان کا ارادہ بس اپنی بات کو سمجھانا ہے، بات کو مضبوط کرانا ہے، تاکہ لوگوں کا دیا ہوا وقت ضائع نہ ہونے پائے، یہ کرنا بالکل شریعت کے موافق ہے اور مناسب ہے۔ چاہے مسجد کا ماحول ہو اور مسجد کے علاوہ دیگر موسم اور مقامات کا ماحول ہو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں کہ اکثر یہ چیز آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اس شخص کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ جس کو اللہ فرمائیں گے کہ آپ جنت میں جاؤ، وہ کبھی جنت میں جانے کی ضد کریں گے، کبھی جہنم میں جانے کی، کبھی اعراف میں رہنے کی ضد کریں گے۔ اس کا وہ واقعہ پورا پس منظر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سمجھایا اور سنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہنس پڑے،
اور مسجد کو جو مقام حاصل ہوتا ہے، اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل ہوتا ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جلوس سے، ان کے بیان کرنے سے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے زمین کے تمام حصے جہاں جہاں پر ان کا رہنا ہوا، وہ کائنات کے ہر ایک چیز سے بہتر اور افضل ہوا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں اس قسم کے تذکرے فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہنس پڑتے تھے، بہت زیادہ ہنس پڑتے تھے کہ ان کے مبارک دندان مبارک بھی کھل کر نمایاں ہو جاتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان جواز کے لیے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ لہذا اگر علماء یہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ اس عالم کے وسیع المطالعہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، جو اس طریقے سے کرتا، کب اس کو اظہار غم چاہے تب اس کا اظہار، کب اظہار مسرت چاہے تب اس کا اظہار۔ کیوں؟ ایسے لوگ وہ ہی ہو سکتے ہیں جن کو ذخیرہ حدیث پر بھرپور نظر ہو، جن کو شریعت کی تمام کیفیت و کمیات پر نظر ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوت اور خلوت کو انہوں نے پڑھا بھی ہو، سمجھا بھی ہو اور اپنایا بھی ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک زندگی کو انہوں نے اپنا لیا ہو، سمجھایا ہو اور سمجھا لیا ہو۔ یہ ایسے لوگ علماء کر سکتے ہیں جن کو علم کے اندر وسعت ہے، جن کو اطلاعات کے اندر وسعت ہے، علوم و فنون کے اندر وسعت ہے۔ یہ کسی عالم کی کمی نہیں ہے۔ جو لوگ ناعاقبت اندیش قسم کے لوگ اور عقل کے دشمن ہوتے ہیں، وہ چونکہ مینڈک کی دنیا میں رہتے ہیں کہ مینڈک جس گٹر میں رہتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید دنیا اتنی ہی بڑی ہے، لیکن جب اس کو اس گٹر سے نکال کر ایک بھرے سمندر میں ڈالا جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ دنیا ایک اتھاہ سمندر ہے جس کی کوئی نہایت اور بدایت نظر نہیں آتی ہے۔ تو علماء سمندر میں تیراکی کرنے والے لوگ ہیں، اور جو تنقید کرنے والے ہیں، جو تذلیل کرنے والے ہیں، وہ گٹر کے یہی مینڈک ہوتے ہیں۔ ان مینڈکوں کی اس تنقید پر اپنے کان دھرنا یہ بالکل نامناسب ہے۔ ان کو اپنے احوال پر رہنے دے۔ علماء جو محنت کر رہے ہیں اس کو سراہنا چاہے، ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہے کہ اللہ ان جیسے علماء، ان جیسے اکابرین اور ان جیسے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ ہم سب کو مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔